علیکم، کے پی ٹائم کے ساتھ میں ہوں سمر خٹک۔ افغانستان سے 19 سالہ طویل جنگ کے خاتمے کے لیے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں افغان حکومت اور افغان طالبان کے وفود کے درمیان مذاکرات جاری ہیں، تو دوسری طرف افغانستان میں طالبان کے حملے بھی بدستور جاری ہیں۔ انٹرا افغان ڈائیلاگ کا مستقبل کیا ہوگا؟ آج کے پروگرام میں اس پہ بات کریں گے۔ مجھے جوائن کیا ہے سینئر جرنلسٹ ہیں، اینالسٹ ہیں احسان ٹیپو محسود، نیو یارک ٹائمز سے ہیں۔ سر، آپ کو کے پی ٹائم میں ویلکم کرتی ہوں۔ ایک طرف دیکھ رہے ہم انٹرا افغان ڈائیلاگ ہونے جا رہے ہیں 19 سالہ طویل جنگ کے بعد، تو دوسرا یہ کہ افغان طالبان اور جو افغان حکومت ہے ان کے درمیان اختلافات بھی موجود ہیں، تو ایسے حالات میں آپ کس طرح ان ڈائیلاگس کو دیکھ رہے ہیں؟ کوئی خوشگوار جو ہے تبدیلیاں آئیں گی؟ ہاں بالکل، تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں یہاں پہ چاہوں گا کہ میں مینشن کروں 2018 میں یہ جو پیس پروسیس تھا، بیک چینل جو ڈپلومیسی تھی، اس میں پاکستان جو تھا ایک مین فیسیلیٹیٹر، تو یہ 2015 سے یعنی 2015 سے آنورڈ وہ چیزیں سٹارٹ ہو گئی تھی، لیکن 2018 میں پھر چیزیں فارملی یعنی جس میں امریکنز اور طالبان پہلی دفعہ میڈیا کے سامنے انہوں نے بیٹھ کے وہ ڈسکشن شروع کی، پیس ٹاکس شروع ہوئے، اور اس کا پھر یہی نتیجہ نکلا کہ فیبروری 2020 میں وہ دوحہ میں وہاں پہ پیس ڈیل سائن ہوئی دونوں پارٹیز یعنی یو ایس اور طالبان کے بیچ۔ اور اسی میں اگر آپ وہ پورا وہ دیکھ لیں وہ جو پیس ڈیل وہ ڈاکومنٹ، تو اس میں یہ تھا کہ یہ ایک تو یہ تھا کہ امریکہ یہاں سے ودرا کرے گا اور 14 منتھس میں، اور دوسرا یہ کہ ایک کنڈیشن یہ تھی کہ طالبان افغان سوائل کو کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، یعنی اس کا اشارہ تھا القاعدہ کی طرف، جس طرح القاعدہ نے 9/11 اٹیکس یہاں سے کیے تھے، امریکن جو ایک الزام لگاتے آ رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ پورا افغانستان پہ جو انویژن ہوئی تھی تو وہ بھی اسی کی وجہ سے ہوئی تھی۔ تو یہ کچھ اس میں ایک تھرڈ جو سب سے میجر جو ایلیمنٹ ہے جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ تھا کہ یہ انٹر افغان ڈائیلاگ کے لیے بھی یہ جو ایک پیس ڈیل ہے امریکہ کے ساتھ، یہ انٹر افغان ڈائیلاگ اس کے لیے بھی ایک ماحول وہ بنائے گی، اس کو امریکہ بھی سپورٹ کرے گا، جتنے ریجنل کنٹریز ہیں رشیا، چائنا، ایران، پاکستان، وہ سب سپورٹ کریں گے، تاکہ یہ افغان جو مسئلہ ہے جس طرح آپ نے شروع میں بات کی کہ 19 سال سے یعنی تقریباً 2 ڈیکیڈ سے یہ پوری یہ کانفلکٹ چل رہی تھی، تو وہ چاہ رہے تھے کہ اس کو بھی یعنی ڈائیلاگ کے تھرو، وہ فورس کے تھرو تو نہیں وہ سیٹل کر سکے، کہ ڈائیلاگ کے تھرو ان کو ہم ریزالو کر سکیں۔ تو اسی کا پیش خیمہ کہ ابھی کچھ دن پہلے دوحہ میں مذاکرات ہوئے ہیں، پہلی دفعہ یعنی انٹرا افغان ڈائیلاگ جو تھے وہ فارملی وہاں پہ سٹارٹ ہوئے ہیں، جس میں ہونا 10 مارچ کو تھے، یہ 10 مارچ کو ہونا تھے، لیکن بیچ میں وہ پریزنر جو تھے دونوں طرف سے، یعنی 5000 طالبان پریزنر تھے افغان گورنمنٹ کے پاس اور 1000 طالبان، تو ان کے ڈیلے ان کو ریلیز کرنے میں جو ڈیلے آ رہی تھی تو اس وجہ سے یہ پیس ٹاکس بھی ڈیلے ہو رہے تھے۔ تو یہ پورا سلسلہ چل رہا تھا، لیکن پھر جو افغان پریزیڈنٹ ہے اشرف غنی، انہوں نے ایک لویا جرگہ وہاں پہ یعنی جتنے بھی وہاں پہ اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بلا کے انہوں نے ایک لویا جرگہ کو انہوں نے اپنا حق دیا، جس طرح پشتون اور جرگے میں یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ لوگ ڈیسائیڈ کرو کہ میں ان کو ریلیز کروں کہ نہ کروں۔ پھر پورے جرگے نے بالکل یونیلیٹرلی انہوں نے اس کو وہ دیا، پرمیشن دی کہ آپ بالکل اس کو ریلیز کر دیں تاکہ یہ مذاکرات جلد سے جلد شروع ہو، اور وہ انہوں نے تقریباً سارے ریلیز کر دیا افغان گورنمنٹ نے۔ طالبان کی طرف ان کے تھے 1000، جس میں افغان نیشنل آرمی کے لوگ تھے، پولیس کے لوگ تھے، باقی آفیشیل تھے، وہ بھی انہوں نے ریلیز کر دیے۔ تو وہ چیزیں یعنی پھر اب سٹارٹ ہوئیں وہ جو انٹر افغان ڈائیلاگ ہے۔ ہاں اس میں یہ کہ سپوائلرز ضرور ہوں گے اور وہ ہیں بھی، وہ بیچ میں وہ نہیں چاہیں گے کہ یہاں پہ امن ہو، ہاں یہاں پہ کیونکہ ان کے اپنے یہاں پہ گیمز ہیں۔ اس ڈائیلاگ کی کامیابی کے کتنے چانسز آپ کو نظر آتے ہیں؟ مجھے تو یعنی جو اگر میں پرسنلی میں اپنی وہ دوں تو مجھے تو کافی وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، لیکن یہ ہے سب سے کریٹیکل جو فیز ہے ڈائیلاگ کا، وہ امریکن کے ساتھ جو تھا وہ اتنا نہیں تھا، لیکن ابھی جو ہے وہ سب سے کریٹیکل فیز ہے، کیونکہ طالبان اس بات پہ ایگری ہوں گے کہ وہ افغان آئین کے تحت یا یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے پارلیمنٹ کو مان کے وہ وہاں پہ افغان گورنمنٹ کے ساتھ وہ بیٹھ جائیں گے۔ وہ پاور شیئرنگ فارمولے کی بات ہو رہی ہے کہ آپ بھی آ جائیں ہم بھی ہوں گے، تو ایک جوائنٹ ایک سسٹم بنا کے وہ ہم ملک کو چلائیں گے۔ تو کیا طالبان اس پہ راضی ہوں گے؟ کیونکہ طالبان کا اگر ہم دیکھیں تو ان کی سٹرگل یہی تھی کہ یہاں پہ ہم ایک شریعت سسٹم لے کے آئیں گے، یہاں پہ وہ سب چیزیں ہوں گی جو یعنی ہماری جو ان کی ایک نظریہ ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے، جس کے لیے وہ پچھلے 19 سال سے لڑتے آ رہے ہیں۔ تو یہ سب سے کریٹیکل فیز ہوگا۔ امریکہ تو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اگر آپ ان کے انیشل وہ سپیچز دیکھیں، اس میں انہوں نے یہ اناؤنسمنٹ کی تھی کہ میں افغانستان سے عراق سے اپنے فوجیں نکالوں گا، اور انہوں نے عراق سے بھی سیریا سے بھی فوجیں نکالی۔ آپ کا افغان حکومت کا موڈ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ افغان حکومت کا موڈ یہ جو انہوں نے ہائی پیس کونسل بنائی ہے جس کو عبداللہ ہیڈ کر رہا ہے،
تو وہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ سنسیئر بھی ہیں، کمیٹڈ بھی ہیں کہ یہاں پہ امن ہو، لیکن بات پھر وہیں پہ آئے گی کہ کیا افغان طالبان کے آنے سے عبداللہ جیسے لوگ، حامد کرزئی جیسے لوگ، اشرف غنی جیسے لوگ، ان کو وہاں پہ یعنی گورن کرنے کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا. تو یہ چیزیں ہیں کہ جس میں نے کہا کہ یہ سب سے کریٹیکل فیز ہوگا کہ طالبان اس بات پہ ایگری ہوں گے کہ نہیں، کیونکہ طالبان وہ شروع سے کہتے آ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہم وہی سسٹم لے کے آئیں گے جو ہم جس کے لیے ہم لڑتے آ رہے ہیں اور جو ان کا اپنا ایک وہ. چلو اس کی شریعت اس پہ تو بات کرتے ہیں. اچھا، ہم نے ایک اور چیز دیکھی کہ انڈیا نے افغانستان کے اندر بھاری سرمایہ کاری کی ہے، تقریباً 2 بلین کے قریب ان کی ہے. 400 کے قریب ہم نے دیکھیں تو ان کے پروجیکٹس وہاں پہ سٹارٹ ہوئے تھے. انہوں نے روڈز بنائی ہے، ڈیمز بنائے، ہاسپٹلز ہیں، اس طرح سکولز ہیں. افغان پارلیمنٹ بلڈنگ بھی ہے نہیں؟ بالکل ہاں، ان کی ہے. تو انٹرا افغان ڈائلاگ اگر کامیاب ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں انڈیا افغانستان میں جو وہ 400 جو ترقیاتی ان کے منصوبے ہیں، ان کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں پھر؟ وہ ایک بات ہے کہ طالبان بھی شروع سے مکمل طور پہ وہ اس میں جو ہے نا خود کو جذب کرنے میں لگے ہوئے ہیں، وہ انٹر ہو چکے ہیں افغانستان میں. ابھی انڈیا جو ہے وہ خود کو سائیڈ لائن وہ کبھی بھی یعنی آئسولیٹ نہیں کرنا چاہے گا، کیونکہ باقی جو سپورٹ مل رہی ہے باقی ریجنل جو کنٹریز ہیں اور انٹرنیشنل جو کمیونٹی ان کی طرف سے، تو انڈیا مجھے لگ رہا ہے کہ وہ نہیں چاہے گا کہ میں بالکل آئسولیٹ ہوں اور میں یہاں پہ ایز اے اسپوائلر میں سامنے آؤں. یعنی اس میں یہ کہ رشیا، چائنا، ایران، پاکستان، پورا سنٹرل ایشیا جتنے وہاں کے ممالک ہیں، ٹرکی، اور پھر مسلم ورلڈ جو ہے یعنی OIC کے جو کنٹریز ہیں، پھر انٹرنیشنل کمیونٹی جس میں UK، US یعنی نیٹو کنٹریز، وہ سب سپورٹ کر رہے ہیں. تو انڈیا مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ انڈیا یہ آپ کہیں کہ جرت کرے گا کہ وہ اس کے خلاف کھڑا ہو جائے، اور وہ کر بھی نہیں سکتا. وہاں پہ ان کے جتنے بھی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں تو واقعی ان کے پروجیکٹ سے، اور ان کا مین انیشیٹو بھی یہی تھا کہ وہ وننگ ہارٹس اینڈ مائنڈز، یعنی انہوں نے سافٹ جو انویسٹمنٹ وہاں پہ ان پہ زیادہ توجہ دی تھی. میڈیا میں کافی پروجیکشن ان کو دی گئی وہاں پہ افغانستان میں. اور افغانستان میں جس طرح یعنی میں یہ فرینکلی کہنا چاہوں گا، جس طرح ہم چائنا کو اپنا آل ویدر فرینڈ سمجھتے ہیں، تو وہاں پہ انڈیا کے بارے میں اس طرح کے ہیں ان کے سینٹیمنٹس. تو وہ انڈیا کی ایک آپ انویسٹمنٹ ڈپلومیسی وہ کہہ لیں کہ انہوں نے انویسٹمنٹ کی وہاں پہ لوگوں کی کرنے کی کوشش کی، جس کے ذریعے انہوں نے باقی مقاصد بھی حاصل کرنے کی کوشش کی. پاکستان کے خلاف افغان سوائل استعمال کرنا، اور وہاں پہ اینٹی پاکستان جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں، چاہے وہ ملیٹنٹس ہوں اور چاہے وہ افغان گورنمنٹ میں ہو، تو ان کے ساتھ مل کے پاکستان کے خلاف یعنی بلوچستان، فاٹا میں، KP میں، تو وہ بھی انہوں نے بالکل ان کے یعنی آپ کور میں یعنی سافٹ انویسٹمنٹ کے کور میں انہوں نے وہ چیزیں بھی وہاں پہ ابھی تک وہ کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن آپ اگر یہ سمجھیں کہ ان کی مخالفت میں وہ انڈیا کوئی فرنٹ پہ آئے گا، تو وہ مجھے نہیں لگ رہا، کیونکہ ان کو خوف ہوگا کہ میں آئسولیٹ ہو جاؤں گا اور پورا بلیم مجھ پہ آئے گا. اور پاکستان جو ایک یعنی ہر جگہ پہ یہ کہتا آ رہا ہے، UN میں بھی، امریکنس کے ساتھ بھی، کہ انڈیا جو ہے افغان سوائل کو ہمارے خلاف یوز کر رہا ہے، تو اس چیز کو وہ ایک اسٹرینتھ ملے گی ان کے پاکستان کے اسٹانس کو. تو مجھے نہیں لگ رہا کہ انڈیا فرنٹ پہ آ کے ان جو پیس ٹاکس ہیں ان کے خلاف وہ کھڑا ہوگا. ٹھیک ہے سر، بریک کا ٹائم ہے، بریک کے بعد مزید بات کرتے ہیں، لیتے ہیں چھوٹی سی بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ان KP ٹائم. احسان محسود صاحب، آپ نے بات کی کہ افغانستان والوں کے لیے دل میں، انڈیا کے لیے دل میں جو ہے نا سافٹ کارنر ہے. تو دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ افغان طالبان کے ترجمان ہیں، وہ ایک بیان میں کہتے ہیں کہ افغانستان میں داعش ہے اور وہ رہا ہونے والے جو طالبان قیدی ہیں وہ ان پہ حملے کر رہے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا یا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ انڈیا کے ساتھ کچھ ایسی قوتیں موجود ہیں جو اس ایجنڈے پہ کام کریں جو افغان ڈائلاگ جو ہے اس کے اگینسٹ ہیں؟ کچھ بالکل جس طرح میں نے شوئے کہ وہ ایلیمنٹس ہیں وہاں پہ TTP کے ایلیمنٹس ہیں، وہ بھی انڈیا کے ساتھ وہ مل کے یعنی پاکستان کے اندر وہ کر رہے ہیں. اور ڈیفینیٹلی داعش کے لوگ بھی ہوں گے. میری انفارمیشن نہیں ہے، لیکن TTP کا میں اس لیے کر رہا ہوں کہ کچھ انفارمیشن ہے میرے پاس کہ وہ انڈیا کے ساتھ یعنی وہ مل کے ایک نیکسس بنا کے یہاں پہ پھر افغانستان میں جو پاکستان کے خلاف ایلیمنٹس ہیں اس میں BLA ہیں جو بلوچ ملیٹنٹس، تو وہ بھی یوز ہوتے رہے ہیں پاکستان کے خلاف. اور ان کی سب سے بڑی ایک اب کندہار میں پچھلے مہینے 2-3 ان کے جو ٹاپ لیڈرشپ کے کچھ لوگ تھے ان میں 2-3 لوگ مارے بھی گئے کندہار کے اندر. تو یہ تو انڈین کی جو ہے ایک پراکسی وار پاکستان، تو وہ تھرو افغانستان وہ کروا رہا ہے شروع سے، یعنی ابھی سے نہیں، یہ تقریباً اس کی کوشش ہوگی کہ یہ ڈائلاگ جو ہے کامیاب نہ ہو.
بالکل ان کی کوشش تو ڈیفینیٹلی ہوگی، لیکن وہ فرنٹ پہ آ کے وہ نہیں گر گا جس طرح انہوں نے پراکسی کے تھرو وہاں پہ وہ کرنے کی کوشش کی، مطلب کسی اور کے کندھے پہ بندوق رکھیں گے. ایگزیکٹلی. اور انڈیا کی شروع سے یہ پالیسی وہ رہی ہے کہ ایز اے پراکسی کے طور پہ وہ پاکستان کے خلاف ہمیشہ سے، اور صرف پاکستان کے خلاف نہیں، افغانستان میں بھی ان کو اس چیز کی ریئلائزیشن ہے کہ اگر طالبان یہاں پہ مضبوط ہوئے تو کشمیر میں بھی میرے لیے جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے تو وہاں پہ بھی وہ مجاہدین، وہ جہادی جو ایلیمنٹس ہے تو وہاں پہ بھی وہ سر اٹھا سکتے ہیں. تو ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھ کے انڈیا کی ڈیفینیٹلی یہ کوشش ہوگی، لیکن وہ فرنٹ پہ نہیں وہ آئے گا کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پوری انٹرنیشنل کمیونٹی اس چیز کو سپورٹ کر رہی ہے. تو یہ نہ ہو کہ میں آئسولیٹ ہو جاؤں. افغانستان کی اگر موجودہ صورتحال دیکھیں تو ظاہر بات ہے ہمارا جو موقف ہے پاکستان کا کہ ہم کہتے ہیں ان کے اندرونی معاملات ہیں تو وہ ان کے جو لوگ ہیں وہی اس بارے میں فیصلہ کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. تو انٹرا افغان ڈائلاگ جو ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں جو غیر ملکی ہے ان کی مداخلت موجود رہے گی یا رہنے دیے جائے گا؟ بالکل انٹرا افغان ڈائلاگ، بالکل انٹرا افغان ڈائلاگ میں تو یہ تو یعنی میڈیا کے سامنے آ کے یہ بات کہی جا رہی ہے. پاکستان شاہ محمود قریشی نے بھی ابھی جو دوحہ میں انٹرا افغان ڈائلاگ وہاں پہ بھی انہوں نے جو ویڈیو لنک کے ذریعے اسپیچ کر کے انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ افغان اونڈ ہونے چاہیے، افغان بیسٹ یہ پیس ٹاکس ہونے چاہیے، کوئی باہر سے آ کے ان میں انوالو نہ ہو، لیکن اس کے بغیر آپ کو آنا پڑے گا. اب پاکستان کو آپ وہ نہیں کر سکتے کیونکہ پاکستان خود مین جو فیسیلیٹیٹر ہے یہ پیس ٹاکس وہ پاکستان ہی ہے. بلکہ پرسوں جب زلمہ خلیلزاد آئے تھے آرمی چیف سے ان کی میٹنگ ہوئی تھی، انہوں نے خود یہ یعنی بات وہ ایکنالج کی تھی کہ پاکستان نے انکنڈیشنلی اور سنسیئرلی پورے پیس پروسیس کو سپورٹ کیا ہے اور آگے بھی سپورٹ کرے گا. تو ڈیفینیٹلی اس طرح کے اب جس طرح قطر وہاں پہ کر رہا ہے، قطر ہوسٹ کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی تھرڈ پارٹی انٹرفیئر کر رہا ہے. واپس میں بات دونوں یہی ہے، طالبان اور افغان گورنمنٹ ہی کریں گے، لیکن فیسیلیٹیشن کے لیے باقی جو ممالک ہے اس میں یو ایس بھی ہے اور پاکستان بھی ہے، ایران بھی، یہ باقی یہ سب ڈیفینیٹلی ان کا حصہ بنیں گے، لیکن وہ بیہائنڈ دا اسکرین آپ کہہ لیں کہ پیچھے سے ان کو سپورٹ کریں گے، بیک پہ ہوں گے وہ لوگ. ٹھیک ہے سر، ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں جو ہے نا انڈیا جو ہے وہ طالبان کی حکومت ان کے لیے ناقابل قبول تھی. افغان طالبان کے ساتھ بات چیت جو ہے اس کے حامی بھی وہ نہیں تھے، لیکن اب ہم نے سنا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ افغان طالبان کے ساتھ درمیان نئے تعلقات کی کچھ ابتدا کر رہا ہے. کتنی حقیقت ہے اس میں؟ انڈیا تو شروع سے یعنی ان کی ایک پوری ہسٹری ہے. اب جب طالبان کی گورنمنٹ تھی یعنی 1996 اس پیریڈ میں، تو آپ کو ایگزیکٹلی تو اس میں سب سے جو میجر وہاں پہ ایک آپ کہیں ایونٹ ہوا تھا کہ وہ انڈین جو طیارہ ہائی جیک ہوا تھا نیپال سے، تو وہ وہاں پہ قندھار پہ لینڈ کیا تھا اور جس کے نتیجے میں کچھ ملیٹنٹس تھے طالبان نے وہ رہا کروائے تھے. تو ان کی ایک پوری ہسٹری ہے. اور انڈین اس میں یہ بھی ہے کہ جو طالبان ہے وہ پاکستان کے پراکسیز ہے وہاں پہ، یعنی پرو پاکستان ہے. اور جس طرح آپ نے بات کی کہ وہاں پہ جتنی بھی انڈیا نے انویسٹمنٹ کی تھی تو ان کو خطرہ لگ رہا ہے کہ یہ طالبان کے آنے کے بعد وہ سب چیزیں ضائع ہو جائیں گی. تو یہ تو ڈیفینیٹلی ان کی ایک پوری ہسٹری ہے. اور جس طرح میں نے بتایا کہ کشمیر کے ساتھ بھی ان کا لنک بنتا ہے کہ افغان طالبان وہ ہمیشہ سے وہ انڈیا یہ بلیم کرتا آ رہا ہے کہ افغان طالبان جو ہے کشمیر کے اندر جو فریڈم سٹرگل ہو رہی ہے وہاں پہ لوگ انڈین آکوپیشن کے خلاف لڑ رہے ہیں کہ ان کو بھی طالبان سے سپورٹ مل رہی ہے. تو یہ وہ پورا جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے اس کا. اور ابھی جو ہے ابھی یہ کہ انڈیا نے کافی انویسٹمنٹ وہاں پہ کیا اور وہ صرف یہ نہیں کہ اس نے وہاں پہ یعنی اس نے جتنے بھی وہاں پہ اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ آپ ٹرائبل جو مشران ہیں ان پہ، حکومت کے لوگ، میڈیا پہ، ایون سول سوسائٹی پہ، تو وہ طالبان کے آنے سے تو وہ سب چیزیں ان کی ایک طرح سے ان کو لگ رہا ہے کہ ملیامیٹ ہو جائیں گی. تو اس لیے وہ طالبان کو ایز اے تھریٹ سمجھ رہے ہیں. لیکن انڈیا کے اندر بھی ڈسکشن اب سٹارٹ ہوئی ہے کہ نہیں، طالبان کے ساتھ ہمیں بھی انگیج ہونا چاہیے. میں پرسوں بھی کالم پڑھ رہا تھا ٹائمز آف انڈیا میں، تو وہاں پہ ایک جو رائٹر ہے وہ فارن ڈپلومیٹ تھے، تو انہوں نے یہ سجیشن دی تھی انڈین گورنمنٹ کو کہ آپ طالبان کو، آپ کو چاہیے تھا انڈین گورنمنٹ کو کہ طالبان کو انگیج کرتے شروع میں. ابھی بھی موقع ہے لیکن ابھی وہ آپ لوگ کافی لیٹ ہو چکے ہیں، تو ابھی بھی چاہیے کہ آپ طالبان کو انگیج کریں. تو یہ ایک نئی اپروچ طالبان کی طرف اور ایک ایکسیپٹنس طالبان کے حوالے سے ہو رہی ہے کہ صرف یہ نہیں کہ پاکستان یا ایران، وہ لوگ بھی یعنی جس طرح چائنا کی میں نے بات کی ہے، وہ لوگ جو طالبان کو یعنی ٹیررسٹ وہ سمجھ رہے تھے، سب سے بڑی مثال تو یو ایس کی ہے، تو وہاں سے بھی ایکسیپٹنس مل رہی ہے کہ نہیں، یہ طالبان کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اور افغان گورنمنٹ افغانستان میں ان کو بھی یعنی شیئر ملنا چاہیے افغان گورنمنٹ میں. ان کے ریلیشن ڈیولپ آپ کو لگتا ہے مائنڈ سیٹ جس طرح کا طالبان کا ہے اور انڈیا بالکل اپوزٹ ہے؟
بالکل یہ بہت مشکل ہے، یعنی وہ نہیں، وہ ہو سکتا ہے ریلیشن ہو بھی، لیکن وہ والے ریلیشن نہیں ہوں گے جس طرح پاکستان انڈیا کے ہیں. ہمارے ڈپلومیٹک ٹرمز ہیں، لیکن ہم وہ سب سے بڑے رائیولز بھی ہم ایک دوسرے کے خلاف ہیں، جنگی بھی ہم لڑتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے خلاف سب چیزیں، لیکن وہی طالبان اور ان کے بیچ میں بھی چیزیں ہوں گی. اور طالبان کو اس چیز کی بھی ریئلائزیشن ہے کہ افغانستان میں جو سب سے زیادہ جن ملکوں نے امریکن نیٹو کنٹریز کے بعد سب سے زیادہ جو افغان گورنمنٹ کو ہمارے خلاف سپورٹ کیا تو وہ انڈیا نے کیا. تو وہ ایک پوری ہسٹوریکل ان کی جو ہے ہاسٹیلٹی وہ تو ہے، اور وہ آگے بھی فیوچر کے ان کے جو ریلیشن ہوں گے ان پہ بھی ان کا امپیکٹ ہوگا. صحیح. اچھا، یہ ہم نے دیکھا کہ جو انڈیا ہے اس کے اور افغانستان کے درمیان 2011 میں ایک اسٹریٹجک جو ہے معاہدہ ہوا تھا. اب آپ نہیں سمجھتے کہ یہ حکومت باؤنڈ ہو گئی ہے؟ اب ظاہر بات ہے وہ ان سے جو یہاں پہ ڈائلاگ ہوں گے، کچھ جو باتیں ہوں گی وہ انڈیا سے شیئر کریں گے، حالات کس طرف لے کے جائیں گے؟ شیئر تو ڈیفینیٹلی یہ چیز جو ہے وہ جو اس معاہدے میں وہ بندے ہوئے ہیں. ہاں بالکل، اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا وہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ بھی کیا تھا، لیکن وہ پھر انہوں نے ودرا کر کے وہ واپس، لیکن انڈیا کے ساتھ، اور انڈیا کی آلریڈی اگر وہ معاہدہ نہ بھی ہو تو انڈیا کے وہاں پہ اتنے وہ پراکسیز ہیں کہ یہ جتنے بھی معاملات چل رہے ہیں ان کو ان چیزوں کا پتہ وہ چل رہا ہوگا. ظاہر بات ان کی بیوروکریسی، پولیس، سب کو انہوں نے ٹرین کیا ہے. ہاں، تو ان کو ان کے تھرو یعنی سب چیزوں کا پتہ چلے گا کہ یعنی نیگوسیشن کہاں پہ جا رہی ہے، وہ سب چیزیں جا رہی ہے. یہ بالکل آپ نے اچھی بات کی کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو سب سے کریٹیکل ہوں گی انٹرا افغان ڈائیلاگ میں. اور وہاں پہ وہ جو اسپوائلرز کی بات ہوئی ہے کہ یہ چیزیں اگر اس طرح لیک ہونا شروع ہو گئی تو وہ ڈیفینیٹلی ان کا وہ امپیکٹ ہوگا پورے پیس پروسیس پہ. اور طالبان یعنی اب انٹرنیشنل ریلیشن میں اگر ان کو دیکھ لیں تو وہ آپ اس کو ڈپلومیٹس وہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں وہ اتنی فلیکسیبلٹی ہے، وہ تو بڑے ہارڈ کور قسم کے ہیں. ایک دو دفعہ ان کے ساتھ اگر کچھ وہ ریپیٹڈلی ہو تو وہ ہو سکتا ہے وہ مذاکرات کو ملتوی بھی کر دیں، پوسٹ پون بھی کر دیں، تو ان کو بھی دیکھنا پڑے گا. اور یہ ریئلائزیشن اب بھی آئی ہے، یعنی افغان جتنے بھی آفیشیل سورسز ہیں ان سے جب ہماری بات ہوتی ہے تو وہ بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ہائی پیس کونسل جس کو عبداللہ لیڈ کر رہے ہیں، تو یہ ریئلائزیشن ان لوگوں میں بھی ہے کہ ہم ان کو یعنی کسی صورت سپوائل نہیں ہونے دیں گے، اور جتنی بھی ایفرٹس ہم سے ہو سکے یہ ہم خود کریں گے. اور جہاں سے باہر سے سپورٹ ہمیں چاہیے ہوگی پاکستان کی، یو ایس کی، باقی ممالک کی، تو وہ ہم ان سے بھی ہم سپورٹ لیں گے تاکہ یہ ڈسرپٹ نہ ہو یہ پورا جو پیس پروسیس. ٹھیک سر، بریک کا ٹائم ہوا، لیکن چھوٹی سی بریک، اسٹے ود اس. ویلکم بیک. سر، انڈیا پہ ہم لوگ بات کر رہے تھے. آپ کو جیسے خود بھی پتہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ سامنے سے ہاتھ ملاتا ہے لیکن بیک پہ اٹیک کرتا ہے. سازشیں تو اس کی وہ ہوں گی. افغانستان جیسے ابھی ہم نے بات کر رہی کہ اس ایشوز میں بھی انہوں نے چھلانگ مار دی ہے، میدان میں آ گئے ہیں. طالبان کے ساتھ یہ آگے ہاتھ ملانا چاہتے ہیں لیکن بیک پہ یہ اپنی سازشوں میں سرگرم ہے. کیا اس کا علم طالبان کو ہوگا؟ ہاں، طالبان بالکل ڈیفینیٹلی ان چیزوں کا علم ہے کہ کون یہاں پہ اسپوائلرز ہیں اور کون نہیں چاہ رہے کہ یہ پیس مذاکرات جو چل رہے ہیں یہ کامیاب ہوں. ان کو ان چیزوں کا علم ہے کیونکہ پچھلے یعنی تقریباً 20 سال سے یعنی وہ لڑتے آ رہے ہیں. ان کی پھر مذاکرات بھی 2014 سے جس سے میں نے بات کی، اور یہ جو رہبری شورا ان کی بیٹھی ہوئی ہے، اور افغانستان میں جو دوحہ میں ان کی پولیٹیکل شورا بیٹھی ہوئی ہے، تو اس میں بڑے یعنی اس طرح کے لوگ بھی ہیں جو بہت چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں. اور انڈیا کے حوالے سے آلریڈی ان کے ذہن میں یہ کنسرنز ہیں کہ ابھی بھی اگر آپ یعنی لاسٹ ویک وہاں پہ جو وائس پریزیڈنٹ ہے امراللہ صالح، تو ان پہ اٹیک ہوا تھا کابل سٹی میں جس میں وہ بال بچ گئے تھے. پیر فوزیہ کوفی جو واحد خاتون تھی جو یعنی وہاں پہ طالبان سے مذاکرات کے لیے دوحہ وہ گئی. 2 خواتین تھی آئی تھنک. ہاں، فوزیہ کوفی جو تھی وہ بالکل فرنٹ پہ، وہ فرنٹ پہ. ایک اور خاتون بھی میں ہے، وہ میرے مائنڈ سے بھی اس وقت نکل گیا ان کا نام. 2 خواتین شامل ہیں. ہاں، تو یہ وہاں پہ گئی تھی. تو یعنی اس فوزیہ کوفی پہ بھی اٹیک ہوا ہے جس کی رسپانسبلٹی کسی نے کلیم نہیں کی. یعنی اکثر یہ ہوتا ہے کہ طالبان کو وہاں پہ اٹیک ہوتا ہے تو طالبان رسپانسبلٹی کلیم کرتے ہیں. اگر طالبان وہ نہیں کرتی تو داعش وہ بالکل داعش سرگرم ہے. امراللہ صالح پہ جو اٹیک ہوا ہے تو وہ بھی کسی نے ابھی تک وہ اس کی رسپانسبلٹی کلیم نہیں کی. فوزیہ کوفی کا بھی. تو یہ وہ ایلیمنٹس ہیں، وہ انڈینز بھی ہو سکتے ہیں، وہ کوئی بھی کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے جو پورا عمل ہے یہ خراب ہو اور چیزیں آگے نہ بڑھیں. اور انڈیا کے حوالے سے وہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ انڈیا کی شروع سے ہی ان کی یہ جو پراکسی وار ہے اس میں یعنی پوری دنیا میں پاکستان کو سمجھتے ہیں کہ یہ پراکسی وار بڑی زبردستی طرح وہ سوویت افغان جو جنگ تھی وہاں پہ پاکستان نے وہاں مجاہدین کے تھرو وہاں پہ ان کو شکست دی. تو ابھی بھی جو طالبان، لیکن
انڈینز جو ہیں تو انڈین کی یہ کہ وہ ہو سکتا ہے انہی طالبان میں ان کے اپنے لوگ انہوں نے وہ ڈپیوٹ کیے ہوں, انہی کے تھرو وہ سب معاملات چلا رہے ہیں. تو انڈیا کی ہے اس میں ان کو ایج بھی ہے اور یعنی فائنینشلی بھی وہ پاکستان سے یا پورے ریجن میں وہ خود کو یعنی ایک ریجنل پاور بھی سمجھتا ہے, اور ان کی پوری کوشش ہوگی کہ افغانستان میں حالات اتنے سٹیبل نہ ہو کہ ان کا فائدہ پاکستان کو پہنچے یا ایون چائنا کو پہنچے. پاکستان جو اس میں اپنا کردار ادا کیا وہ بھی امریکہ نہیں چاہتا کہ وہ کریڈٹ پاکستان کو ملے, اس کے لیے بھی وہ جو اپنی سازش ہے اور جو آپ نے اس کی بات کی ہے. ٹھیک ہے, اب ذرا ان کی خواتین کی طرف آتے ہیں, جو خواتین کو بھی بہت سے تحفظات ہیں. طالبان کے دور حکومت جو موقف تھا خواتین کے حوالے سے وہ تھوڑا سا ہم نے دیکھا چینج ہوا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شرعی نظام لائیں گے یا اس میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ نہیں, ان کا مین سٹانس تو بالکل شرعی نظام ہے. ان کے یعنی وہاں پہ ان کی جو لیڈرشپ کونسل ہے طالبان کی قطر میں ان کی ہے 31 جو پولیٹیکل شورا ہے جو کہ پیس پروسیس ان کو دیکھ رہا ہے, اور پھر رہبری کا شورا ہے جو کہ 13 لوگ ہیں جو کہ پورے پھر موومنٹ کو دیکھ رہے ہیں, اور جن کی لیڈرشپ کر رہے ہیں وہ ہیبت اللہ اخنزادہ. تو وہ تو ڈیفینیٹلی ان کا مین وہ یہ ہے کہ ہم شریعت یہاں پہ لائیں گے. اور ابھی تک طالبان نے جتنی بھی باتیں کی تو انہوں نے خواتین کے حقوق سے جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ شریعت میں اسلام کے اندر جو خواتین کے حقوق ہیں ہم بالکل ان کو انشور کروائیں گے جو اسلام کے مطابق شریعت کے مطابق. یعنی آپ جتنے بھی ان کے پیس ٹاکس دیکھ, اب وہ میڈیا کے ساتھ انٹریکشن دیکھ لیں, چاہے وہ امریکہ کے ساتھ جب وہ پیس ڈیل سائن کر رہے تھے. ابھی 3-4 دن پہلے جو سہیل شاہین صاحب ہے وہ ایک انٹرنیشنل میڈیا کو دے رہے تھے انٹرویو, اس میں بھی وہ یہی بول رہے تھے کہ خواتین کو کام کرنے دیا جائے گا لیکن شریعت کے مطابق. ان کا یہی ہے اب آج بھی. اور دوسرا یہ کہ افغانستان میں نہیں صرف طالبان, یہ نہیں کہ وہاں پہ جو خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے وہ صرف طالبان کر رہے ہیں. آج کی ویڈیو بہت وائرل ہوئی ہے ٹویٹر پہ, سوشل میڈیا پہ, کہ بالکل کابل سٹی میں 3-4 پولیس والی بھی کھڑے ہیں, وہاں پہ 2 لڑکیاں جا رہی ہیں مین کابل کے اندر روڈ پہ, 5-6 لڑکے آ کے وہاں پہ ان کو مار پیٹ یعنی ہو رہی ہے, ان کو مار رہے ہیں. تو یہ افغانستان میں یہ چیز یعنی صرف اس کے لیے طالبان کو بلیم کرنا میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. وہاں پہ ایک ٹرائبل سوسائٹی ہے, اس کو ہمیں ماننا پڑے گا, اور اس میں خواتین کو وہ حقوق نہیں مل پا رہے ہیں جو ان کا حق ہے ایک ماڈرن سویلائز سوسائٹی میں. اچھا, امریکہ اور طالبان کے درمیان جب براہ راست مذاکرات ہوئے تھے اس کے نتیجے میں معاہدہ بھی ہوا تھا, 28 فروری کو ہوا تھا, تو اس میں دیکھنے مطلب لوگوں نے توقعات یہ رکھی تھی کہ اب انٹرا افغان ڈائلاگ آگے ہوں گے, پھر امن آئے گا اس کے بعد. لیکن اگر ہم دیکھیں موجودہ صورتحال, افغان انٹرا ڈائلاگ اگر ناکام ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت میں افغانستان کا مستقبل کیا ہوگا؟ کوئی دوسرا آپشن ہے ان کے پاس؟ یعنی آپ نے آپشن کی بات کی, دوسرا آپشن بالکل نہیں ہے. پھر چیزیں جائیں گی سیول وار, وہ خانہ جنگی کی طرف جس طرح یعنی ہو رہا ہے. ہاں, ان کے امریکن بھی اگر یہاں سے نکل گئے تو پھر وہ والی یعنی دور واپس آئے گا جو کہ 90s میں ہم دیکھ رہے تھے, یا جو سوویٹ ودرول کے بعد وہاں پہ جو پوری سیول وار, ربانی, گلبدین, حکمت یار, جتنے بھی وہاں پہ مجاہدین مختلف پارٹیز واپس میں لڑنا شروع ہو گئے تھے, جس نے کابل کا یعنی وہ اتنی وہاں پہ شیلنگ بمباری ہوئی تھی کہ کوئی بلڈنگ بھی نہیں بچی تھی. تو اللہ نہ کرے کہ وہ چیزیں واپس ہوں, اور اس کا سب سے بڑا جو وکٹم ہوگا یعنی جو سفر کرے گا وہ پاکستان ہوگا. کیونکہ آپ افغانستان کو چاہے آپ فینسنگ کر لیں, جتنی بھی باڑ وہ بنا لیں, تو وہاں پہ ڈیفینیٹلی امپیکٹ ہوگا. وہاں پہ ریفیوجی کی شکل میں لوگ آئیں گے پاکستان کی طرف, اور باقی جس طرح اسمگلنگ ہوتی ہیں وہاں پہ اسلحہ کلچر وہ دوبارہ پاکستان میں آ سکتا ہے. اسپیشلی وہ جو قبائلی علاقہ ہے, یعنی قبائلی علاقے کی ہم بات کریں تو ابھی تک وہاں پہ اسٹیبلٹی سچ نہیں آئی ہے. وہاں پہ ابھی بھی ہے کافی سچویشن جو ہے وہ کریٹیکل ہے, وہ بالکل. تو ان کے لیے بھی آج بھی ترخم میں جو مشران ہیں وہاں قبائلی وہ وہاں پہ احتجاج کر رہے تھے بالکل کافی عرصے سے. وزیرستان انضمام کے خلاف وزیرستان میں بھی وہاں پہ کچھ چیزیں ہیں, ڈسٹربنس وہاں پہ ہے, تو ان کا ڈیفینیٹلی اثر ہوگا افغانستان میں. اگر کوئی بھی وہ ہو تو وہ اثر ہوگا پاکستان کے اوپر بھی, اور سب سے زیادہ جو سفر کرے گا وہ نہ انڈیا کرے گا, نہ ایران کرے گا, باقی کوئی ملک بھی نہیں کرے گا, وہ پاکستان کرے گا. تو اللہ نہ کرے کہ یہ جو مذاکرات ہوں وہ ناکام ہوں. اور وہاں پہ ہاں, یہ میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ جتنا میں نے یعنی افغان طالبان کو یا جتنے بھی یہاں پہ ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہے میں نے ان کو کور کیا ہے, یا ان سے جب بات ہوتی ہے کہ وہ کیسے راضی ہوں گے اس بات پہ کہ ہم موجودہ سیٹ اپ کا حصہ بنے جو افغان سیٹ اپ ہے.
کیونکہ وہ تو ان کے خلاف لڑتے آ رہے ہیں ابھی بھی. جس طرح آپ نے شروع میں بات کی کہ وہ ابھی بھی وہ افغان ابھی بھی اختلافات ہیں. ہاں ابھی بھی کل بھی اٹیکس ہوئے ہیں. کل تک سمنگان ہے شاید, وہاں پہ 17 ہوئے نا شاید. بالکل وہاں پہ ڈیلی تقریباً حملے ہو رہے ہیں وہاں پہ. افغان جو نیشنل آرمی پولیس مطلب شمالی افغانستان دیکھیں تو وہاں پہ تو اٹیکس مسلسل ہی 2 ہفتوں سے ہاں چل رہے ہیں. تو اس لیے ان کے خلاف لڑ رہے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو افغان آرمی ہے یہ اب ان اسلامک, ان کو وہ کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں طاغوتی سسٹم کا حصہ ہے. تو ان کا آئیڈیالوجی تو یہی ہے. تو یہ اب میں خود بھی سمجھنے سے قاصر ہوں کہ وہ تو افغان طالبان کیسے اس چیز پہ راضی ہوں گے. لیکن پھر جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ امریکن کے ساتھ اس کی ڈیل ہوئی ہے ابھی ریسنٹلی, یعنی فروری میں. امریکن اپنا کردار تو ادا کر سکتا ہے نا, امریکہ کر رہا ہے. دیکھیں جب اس کا یہ عبداللہ اور ان کے درمیان اختلافات تھے تو امریکہ نے بیچ میں وہ ایئر ڈراپ دی 1 بلین کی آئی تھنک تھی. ہاں تو وہ اس طرح کا تو کچھ کر سکتے ہیں نا. امریکہ ابھی بھی کر رہا ہے. ابھی بیچ میں اگر آپ دیکھ لیں کہ یہ اشرف غنی ایڈمنسٹریشن وہ نہیں مان رہے تھے کہ 5000 اس میں جو طالبان قیدی ہم اس کو رہا کریں. 5000 میں خاص کر وہ جو کہ بڑے ہارڈ کور ملیٹنٹس ہیں جنہوں نے فورن ٹروپس پہ بھی اٹیک کیے تھے, وہ آسٹریلیا ادھر, تو وہ نہیں چاہ رہے تھے. لیکن پھر امریکہ نے پریشرائز کر کے پھر اشرف غنی نے کہا کہ یہ بلیم میں اپنے سر نہیں لوں گا. تو انہوں نے افغان جو لویا جرگا ہے اس کے تھرو ان کی ڈیسیجن کہ نہیں, انہوں نے اگر سپورٹ میں دیا تو میں وہی کروں گا جو یہ لوگ مجھے یعنی کہیں گے. تو وہاں پہ بھی امریکہ نے انٹرفیئر کیا تھا. اور امریکہ ابھی تک تو وہ یعنی ان کی بھی یہ کمٹمنٹ آپ کہہ لیں یا سنسیئرلی وہ اس چیز کو پرسو کر رہے ہیں کہ مذاکرات کامیاب ہو, کیونکہ پورا بلیم امریکہ پہ ہی آئے گا کہ یہاں پہ وہ خود تو نکل گئے لیکن ایک جنگ یہاں پہ انہوں نے وہ چھوڑی. اچھا ایک چیز اور سننے میں آ رہی ہے کہ طالبان کے پاس پلان بی ہے. وہ پلان بی کیا ہے؟ پلان بی کا انہوں نے ابھی تک وہ نہیں کیا. انہوں نے کہا پلان سی بھی ہے ہمارے پاس. اچھا نہیں, آگے پلانز ہیں ان کے پاس. ہیں ان کے پاس. افغان سب وہ کہہ رہے ہیں کہ افغان گورنمنٹ کے پاس نہیں لیکن ہمارے پاس ہیں. لیکن اللہ نہ کرے کہ پلان بی کی طرف چیزیں پہنچیں, کیونکہ اس میں پھر یہی کہ جنگ کا آپشن ہو گیا ان کے پاس کہ ہم فورسفلی ٹاپل کریں گے کابل ایڈمنسٹریشن. اچھا ہم نے دیکھا ہے کہ امریکہ کے جو ادارے ہیں وہ بہت مضبوط ہیں, اور ماضی میں ہم نے دیکھا پینٹاگون اور جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے ان کے درمیان اختلافات آئے تھے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو سوچ ہے وہ اپنے اداروں کی پالیسیز پہ حاوی ہے؟ ٹرمپ کی جو سب سے مین جو اشرف غنی جو بیچ میں, یعنی بالکل اشرف غنی تھوڑا سا وہ چاہ رہا تھا کہ ڈیلے ہو جائیں یہ جو انٹرا افغان ڈائیلاگ ہیں. تو ان کی ایک مین ریزن یہ بھی تھی کہ وہاں پہ نومبر میں الیکشن ہو رہے ہیں کہ نہیں, کیونکہ وہاں پہ جو پول وہ ہیں جو سروے ہو رہے ہیں یو ایس میں, تو ان کی پوزیشن بڑی یعنی اسٹرانگ وہ ہمارے سامنے آ رہی ہے جو بائیڈن کی, ڈیموکریٹک جو ہے وہاں پہ کینڈیڈیٹ. تو وہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر یہ نئی ایڈمنسٹریشن یو ایس میں آئے تو اس کا یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے وہ مذاکرات جس طرح ٹرمپ کروانا چاہ رہا ہے کہ ابرپٹلی وہ یہاں سے نکلنا بھی چاہ رہا ہے اور ہمیں بھی پریشرائز کر رہا ہے کہ بس آپ لوگ ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ اور کوئی ڈیل وہ کر دو. تو ہو سکتا ہے وہ جو ڈیموکریٹس ہیں یا جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے وہ اس چیز کے حق میں نہ ہو, وہاں سے ہمیں کوئی ایج ہمیں سپورٹ ملے. تو ان کی ایک یہ بھی تھی. ہاں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اگر وہ الیکشن نہیں جیت پاتی تو پھر ڈیفینیٹلی مذاکرات پہ بھی اثر ہوگا. اور پاکستان, کیونکہ پاکستان پچھلے 3-4 سال سے, لیکن سوری آپ کی بات کرتی ہوں, پینٹاگون کی تو یہ ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ ابھی وہ یہاں سے نہ نکلیں, مزید جنگ جو ہے وہ جاری رکھیں اس کو. اور پینٹاگون ایک میں نہیں تھی کہ ہم ابرپٹلی سب کو وہ نکال دیں, وہ چاہ رہے تھے طالبان کو ختم کرو اور پھر نکلو یہاں سے. ہاں بالکل, وہ چاہ رہے تھے کہ آپ ٹائم فریم نہ دیں, وہ جو جس طرح وہ 14 مہینے کے انہوں نے ٹائم فریم کے, اس میں اس نے کہا کہ نہیں آپ وہ ٹائم فریم نہ دو اور یہاں پہ ہمارے بیسز ہونے چاہیے تب تک جب تک طالبان واقعی جتنے بھی ایگریمنٹس ان کے ساتھ ہوئے ہیں سنسیئرلی اور ہول ہارٹیڈلی اس پہ عمل نہ کریں. اچھا افغانستان میں ہر ہوائی اڈہ ہم نے دیکھا امریکہ کے پاس ہے, تو وہ ان کو حوالے کریں گے افغانیوں کو؟ افغانستان ایئر فورس ان کی ہے نہیں. اب کل بھی ان کو 3-4 انہوں نے وہ دیے ہیں کچھ یعنی طیارے وغیرہ دیے ہیں. تو ان کے ابھی ان کی جو ایئر فورس آپ سمجھ لیں کہ وہ صرف ان کے پاس ہیلیز یعنی ہیلی کاپٹرز ہیں, تو باقی تو ان کی ایئر فورس ہے نہیں. تو وہاں پہ جتنی بھی ایئر بیسز ہیں تو وہ ڈفرینٹ کنٹریز کے پاس, اور جس میں سب سے زیادہ یعنی اس کے پاس یو ایس کے پاس. تو ڈیفینیٹلی وہ کچھ یہاں پہ ٹیکنالوجی بھی دیں گے, لیکن وہ والی نہیں دیں گے کہ ان کو اب F-16 اس طرح کی چیزیں وہ کبھی بھی وہ ان کے حوالے نہیں کریں گے, کیونکہ ذہن میں بھی یہ کہ اس طرح کی سینسٹیو ٹیکنالوجی اگر ہم نے افغان گورنمنٹ کو دی تو یہ کسی کے ہاتھ بھی لگ سکتی ہے. تو یہ نہ کہ اس کا میس یوز ہو کسی اور ملک کے خلاف یوز, کے ذہن میں یہ کہ یہاں پہ فیوچر میں کوئی اور بھی ٹیک اوور کر سکتا ہے, طالبان جیسے ایلیمنٹس آ سکتے ہیں اگر ان کی ہاتھ اس طرح کی چیزیں لگ گئیں. تو یہ ابھی تک ڈرون ٹیکنالوجی بھی انہوں نے نہیں دی, حالانکہ ڈرون ٹیکنالوجی اب اتنی وہ نہیں ہو رہی یعنی انیکسیسیبل.
اچھا، طالبان نے دوحہ مذاکرات کے دوران جو 2 دن بعد افغانستان میں غیر ملکیوں کے متعلق بھی انہوں نے ایک قواعد و ضوابط جاری کی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ طالبان نے افغانستان میں جو مقیم غیر ملکی ہیں ان کو افغان طالبان کے اندرونی اور پالیسی معاملات میں مداخلت یا اثر انداز ہونے کی اجازت نہیں ہوگی. تو ان پہ جو افغان طالبان کے جنگجوؤں، ذمہ داران، عہدیداران جو ہے وہ مکمل اطاعت کرنا لازم ہوگی. اب جو ہمارے اپنے بات بھی کی تھی وزیرستان میں جو مشیران سب ہیں ان کو اس پہ تحفظات اس میں اصل انہوں نے جو اور یہ چیز جو یہ ایک ٹویٹ کی تھی، وہ ٹویٹ بھی کی تھی احسان اللہ احسان نے، جو کہ فارمر طالبان ٹی ٹی پی کے اسپوکس مین ہیں. انہوں نے یہ چیز ٹویٹ کی تھی، جس کے بعد ایک ڈسکشن سٹارٹ ہوئی کہ افغان طالبان جتنے بھی وہاں پہ ملیٹنٹس ہیں، فورن ملیٹنٹس یعنی جو افغانی نہیں ہیں، اس میں تحریک طالبان پاکستان جو پاکستانی طالبان ہیں، اس میں القاعدہ کے لوگ بھی ہیں، اس میں ازبک ملیٹنٹس بھی ہیں، کہ وہ ملیٹنٹس جو کہ نان افغان ہو، جو کہ فارنر ہو، تو وہ ان ٹرمز اور کنڈیشن کے تحت وہ ہمارے ساتھ یہاں پہ وہ رہیں گے اور اس چیز کو فالو کریں گے. یہ جب ٹویٹ آئی تھی تو ابھی تک یعنی پھر میں نے دونوں طرف رابطہ کیا، تو وہاں سے مجھے ابھی تک سچ کوئی کہ واقعی یہ چیز اوتھینٹک ہے کہ نہیں، دونوں اس کو ابھی تک وہ ایکسیپٹ نہیں کرے، افغان طالبان بھی اور پاکستانی طالبان بھی، کہ واقعی یہاں پہ اس طرح کی کوئی چیز ہوئی ہو، اس طرح کا کوئی معاہدہ ہوا ہو جو فورن ملیٹنٹس ہیں افغانستان میں. تو ابھی تک آن دا ریکارڈ ایسی کوئی چیز میرے علم میں بھی نہیں ہے، اور وہ لوگ بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے کہ نہیں ابھی تک ایسا کچھ نہیں. مطلب وہ نہیں بتا رہے کہ یہ انہوں نے کیا. چلیں سپوز اگر یہ بیان دیتے بھی، اگر یہ ان کے مائنڈ میں یہ چیز ہے بھی، تو اس کو کس طرح اس میں یہ پاکستان کے حق میں تو بہت یہ ایک زبردست چیز ہوگی، کیونکہ اس میں یہ بھی ہے یہ پورے معاہدے میں کہ افغان سوائل کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، یہاں سے لوگ اٹھ کے کسی ملک پہ حملہ نہیں کریں گے. تو ابھی جو تحریک طالبان کے پچھلے 2 مہینے سے بہت زیادہ حملے ہو رہے ہیں وزیرستان میں بھی اور باقی ٹرائبل ایریا میں بھی، تقریباً ہر دوسرے دن وہاں پہ مطلب وہ دہشت گردی قسم کی پھر شروع ہو گئی. کیونکہ تحریک طالبان کا جو نیا امیر آیا ہے نور ولی محسود، اس میں یہ آپ اس کو کرزمیٹک کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، انہوں نے سب کو یونیفائی کر کے پھر سے ایک یعنی وہ اس میں ہے کہ ہم ٹی ٹی پی کو پھر سے مضبوط بنائیں اور پورے پاکستان میں اپنے آپریشن کے حملے وہ شروع کر لیں. اور یہ واقعی وزیرستان میں ہر دوسرے دن وہاں پہ اٹیکس ہو رہے ہیں. تو یہ اگر واقعی افغان طالبان نے یہ چیز ان کے ساتھ یہ ڈیل کی ہو تو یہ پاکستان کے حق میں بہت یہ چیز بہتر ہو جائے گی، کیونکہ وہ تحریک طالبان جو ہے وہ پھر پاکستان میں افغانستان سے آ کے حملے وہ نہیں کر سکیں گے. اور یہی چیز پھر ہم نے ریسنٹ پاس میں دیکھے داعش کے خلاف بھی، کہ داعش کو سب سے زیادہ نقصان اور ان کے جو بیسس تھے تو وہ افغان طالبان نے وہاں پہ حملہ کر کے ان کو مارا بھی ہے، ان کو وہاں سے نکالا بھی ہے. ہاں امریکہ وہ اب ہے، ان کی رپورٹس ہیں اس طرح، لیکن وہاں پہ سب سے زیادہ وہ افغان گورنمنٹ نے یا امریکہ نے ان سے بھی زیادہ افغان طالبان نے ان کو نقصان پہنچایا افغانستان میں. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا ٹائم دیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ پامان.